میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اللہ کے بندو، اسی آدمی کی ایک اور گمراہی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ ذکر کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، یعنی عورتوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں، ناپاکی کے، ماہواری کے ایام، ان میں اللہ نے کہا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، عورتوں سے دور رہو، عورتوں سے الگ رہو، عورتوں سے جدا رہو۔ لفظ عزل جو ہے یہ قرآن میں آیا ہوا ایک لفظ۔ آج آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے قرآن فہمی کا دعوے دار صرف عربی زبان کی بنیاد پر بھی نہیں کر سکتا معنی۔ دیکھیے عزل کا معنی الگ ہونا، اگر آپ موٹے موٹے الفاظ میں الگ ہو جاؤ کہیں گے تو کیا ہوگا؟ یعنی بیوی الگ تم الگ، وہ ایک کمرے میں تم ایک کمرے میں، یہ معنی سمجھ سکتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ الگ ہونے کا مطلب الگ ہونا، جیسے ہمارے ہاں غیر مسلموں کے ہاں ہوتا تھا، ابھی بھی ہوتا ہوگا، کہ وہ جو ایام آتے ہیں تو عورت کا کھانا پانی سب الگ، کمرہ الگ، اس کے برتن الگ، اس کا سب کچھ الگ کر دے، وہ کچن میں داخل نہیں ہو سکتی، وہ کسی برتن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ یہ لینگویج کے اعتبار سے کوئی سمجھنا چاہے تو ہو سکتا ہے الگ ہونا ہے، لیکن اسی لفظ کا ہم اس کو کہتے ہیں لغوی دلالت، یعنی زبان کے اندر جو گنجائش ہے اس میں یہ معنی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے جس کو ہم عرفی دلالت کا مطلب، عرب اپنے علاقے میں اسے کس معنی میں استعمال کرتے تھے؟ حضرت جابر کہتے ہیں کننا نعزل والقرآن ینزل۔ اس کا مطلب کیا ہے معلوم؟ میاں بیوی خاص جو تعلق قائم کرتے ہیں، تھوڑا سا کھول کر بیان کرنا پڑے گا، حیا مانے نہیں ہے اس قسم کے مسائل میں، معاف کیجئے مجھے۔ میاں بیوی جب خاص تعلق قائم کرتے ہیں تو مرد کی شرمگاہ سے جو مادہ نکلنے والا ہوتا ہے، عین وقت پر اگر وہ باہر نکل کر شرمگاہ میں نہ کر کے باہر کر دے، اس کو عزل کہتے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم عرب کے میں یہ چیز عام تھی، ہم اس ڈر سے کہ اولاد نہ ہو جائے لونڈیوں کے ساتھ خاص طور پر یہ معاملہ کرتے، عزل کیا کرتے تھے۔ تو عزل کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بیوی سے ملو، اور ملو ہی نہیں، پورا خاص تعلق قائم کرو، بس اتنا خیال رکھو کہ تمہارا مادہ ان کے اندر نہیں جانا چاہیے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں دلالت عرفی، یعنی سماج میں عرف میں عزل کا کیا معنی تھا، عرب کے ماحول میں اس کا کیا معنی تھا۔ اور اسی لفظ عزل کا ایک معنی شرعی ہے جو اللہ کے نبی نے سکھایا۔ اللہ کے نبی نے کیا سکھایا؟ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی، دیگر امہات المومنین وغیرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم اپنے مخصوص ایام میں ہوتے تو اللہ کے نبی ہمیں حکم دیتے کہ ہم کوئی کپڑا استعمال کر لیں، کپڑا باندھ لیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جماع کے ہمارے جسم سے جسم ملا کر سویا کرتے تھے۔ اس سے یہ معنی سمجھ میں آتا ہے کہ آیتوں میں جو کہا گیا ہے بیوی سے بوسہ یا جسم سے جسم لگانا جائز ہے، لیکن وہ تعلق خاص قائم نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھو قرآن کی تفسیر کا مسئلہ کتنا نازک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی کی اس تفسیر کو جانتا ہے، وہ معنی یہ بتائے گا میاں بیوی ایک بستر میں سو سکتے ہیں، خاص تعلق قائم نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی یہ نہیں جانتا، صرف عربی زبان کی بنیاد پہ تفسیر کرنا چاہے تو کیا کرے گا؟ کہ میاں بیوی دونوں الگ ہو جانے چاہیے، اور اس آدمی نے یہی ترجمہ کیا۔ محمد شیخ کے باقاعدہ اس پر کافی لمبا جو ہے لمبی گفتگو، وہ یہی کہتا ہے نہیں میاں بیوی ساتھ نہیں رہ سکتے، قرآن کا حکم ہے۔ اور جب اس کو بتایا جاتا ہے کہتا ہے حدیث میں تو کہا نہیں، حدیث قرآن کے خلاف ہے یہ، سبحان اللہ۔ یعنی اپنی جہالت کو حدیث رسول کے سر منڈ دیا، یہ اس آدمی کی صورتحال ہے۔ بھائیو، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں بہت دور تک جاؤں، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھو اللہ کے بندو، عربی زبان بڑی نازک زبان ہے، اور اس نزاکت کو سمجھے بغیر آپ اگر دین کے مسائل میں گفتگو کریں گے بڑی بڑی ٹھوکریں کھائیں گے۔